آصف انصری پوچھتے ہیں ایک وقت میں دو نماز پڑھی جا سکتی ہے کیا؟ بھائی آصف، ایک وقت میں دو نمازیں پڑھنا، اس میں تھوڑی سی تفصیل سمجھیں۔ بعض اوقات نماز پڑھی جاتی ہے ایک وقت میں دو، آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک وقت میں دو نمازوں کا ایک مطلب یہ ہے میں ظہر کے وقت میں عصر بھی ساتھ پڑھ لوں، یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، عام دنوں میں جائز نہیں ہے، سوائے حج کے موقع پہ جو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن معاملات پہ ثابت ہے اس کے علاوہ یوں آپ نہیں کر سکتے کہ ایک وقت میں دو نمازیں۔ ہاں یہ ہے آپ کی ایک نماز قضا ہو گئی ہے، اب عصر کا وقت ہے، آپ پہلے ظہر پڑھ لیں پھر آپ عصر پڑھ لیں، یا پہلے عصر پڑھ لیں پھر آپ ظہر کی قضا لوٹائیں، کیونکہ عصر کے بعد فرض نماز کی قضا لوٹانا جائز ہے، یہ اللہ کا قرضہ جب بھی بندہ ادا کرے۔ یوں تو ہے، یوں نہیں ہے کہ اگلی نماز کو جو آنے والی ہے ابھی فرض نہیں ہوئی اس کو آپ ابھی سے ہی پڑھ لیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ پاک فرماتے ہیں وقت آئے گا فریضہ متوجہ ہوگا، کیونکہ میں نے مسلمان پر فرض کیا ہے بطور وقت نمازوں کو، اس لیے آپ اگلی نماز کو پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں نماز کا ٹائم نکل گیا تھا خدا نخواستہ پھر آپ جو ہے نا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا نمازوں کو جمع کا حکم، میں نے کہا سنیں حدیث پاک میں فضائل اعمال میں شیخ زکریا رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث پاک کو جمع کی ہے، من جمع صلاتین بغیر عذر فقد اتی بابا من ابواب الکبائر، کہ جس بندے نے بغیر کسی وجہ کے یعنی قضا نہیں ہوئی تھی اس نے دو نمازوں کو ایک وقت میں اکٹھا پڑھ لیا، یہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں ایک دروازے پر آ گیا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تو جمع بین الصلاتین ثابت ہے، میں نے کہا میرے بھائی آدھا سچ نہ بولیں پورا سچ بولیں، جو وہاں ثابت ہے وہ صحابہ کرام نے حضور کے پیچھے پڑھی ہیں، وہ کیا نمازیں تھی، کیفیت کیا تھی، معاملہ کیا تھا، وہ جمع حقیقی تھی یا جمع سوری تھی، صورتن جمع تھی یا حقیقتن جمع تھی، اس کی ڈیٹیل آپ کو پتا ہے، کھولیے حدیث کی کتابیں، تمام کتابوں کو جمع کرو، تمام روایات کو جمع کرو، صرف ایک دو کی بات نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں الحدیث اذا لم تجمع ترکه لم تفهم والحدیث یفسر بعضه بعضا، کا حدیث پاک کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کی ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے، تو اس کو دیکھیں کیونکہ حدیث کا ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کی تشریح ہے، پھر جا کر بات سمجھ آئے گی۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع سوری کے طور پہ پڑھا ہے، مثلا ظہر کے آخری وقت میں ظہر ادا فرمائی، پھر کچھ ٹائم بعد عصر کا وقت شروع ہوا، پھر عصر ابتدائی وقت میں پڑھی، اسے جمع سوری کہتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ سفر میں کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کو آپ حقیقی پہ نہیں لے جا سکتے کہ ایک ہی وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لے ابھی اس کا وقت ہی نہ ہوا ہو، یہ بات نہیں ہے، وہ صرف حج کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ وہی ہے، یہاں کا مسئلہ عام طور پہ اللہ کے رسول نے الگ الگ بیان فرما دیا۔ تو ہماری تو دلیل ہے امام عبداللہ ابن عباس، انہی حدیث میں آپ صحیح مسلم کی 1628 سے لے کے 1637 تک یہ مسلسل 10 احادیث ہیں۔ جب عبداللہ ابن عباس واضح و نصیحت کر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ایک سنی کھڑا ہو جاتا تھا کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا، تو پہلے تو عبداللہ ابن عباس نے اسے اگنور کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا، نماز پڑھنی ہے میں نے بھی۔ وہ دوبارہ جب کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے، یہ عرب کا محاورہ تھا، یعنی ماں کب روتی ہے جب بندہ گھوم جائے یا مر جائے، تو فزیکلی کو مرنے کی بدوا نہیں دی انہوں نے، یعنی ایک محاورہ تھا جیسے ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا ترے تیرا بیڑا غرق، تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم آگے غرق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا؟ اچھا اب یہ بات ہم کر دیں تو کہتے ہیں یہ تکبر کا جملہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا؟ انہوں نے کسی نے ان کے اوپر تکبر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے تینوں عذر اڑا دیے انہوں نے۔ تین ہی عذر ہو سکتے ہیں نا، خوف میں جان کا خوف، بیماری کا خوف، یہ سارے خوف ہی ہے نا، دشمن کا خوف، بغیر بارش کے، بارش میں ظاہر کرٹیکل سچویشن ہے، گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، اس زمانے میں تو ویسے نہیں نکل سکتے تھے، کچے راستے، کیچڑ، پانی جمع ہو جاتا تھا۔ مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، اب سنیوں کے بابوں نے اور ان کے مولویوں نے بیچ میں لگا لیا کہ اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر کسی وجہ کے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کے فرشتوں کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس میں سے یہ پاک کسی نے نکال لینی ہے۔ وہ یہی تو کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی وجہ نہیں تھی، وہ کہتے نہیں جملہ بولے جب کوئی کہہ رہا ہے بغیر خوف، بغیر بارش، بغیر سفر کے، مراد یہ کہ یہ تین تو بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان تینوں جگہ پہ ویسے ہی ہو سکتی ہیں، یہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ بارش ہو، خوف ہو، سفر ہو تو آپ نے جمع کرنی ہے۔ اس کے بغیر بھی نبی الاسلام نے مدینہ شریف میں ہمیں زور اثر کی نمازیں جمع فرمائی اور مغرب اور عشاء کی بھی جمع کی۔ تو تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے عمل کیوں کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج، تنگی باقی نہ رہے۔ دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ یہ آپ نے جملے ذہن میں رکھنے ہیں۔ امام عبداللہ ابن عباس، یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی بات نہیں ہو رہی ہے، امام عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث کا راوی حدیث کا فہم سب سے بہتر جانتا ہے۔ وہاں کوئی ایک اور سنی بیٹھا ہوا تھا، انورٹڈ کاما، وہ کہتا ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کی نا تو میرے دل میں قلق آیا کہ پتہ نہیں یہ جھوٹ مارتا ہے ایسے ہی پہ کہتا ہے۔ کہتے ہیں میں چپ کر کے اس مجلس سے اٹھا اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا اور میں نے کہا دیکھیں ابن عباس کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، رافضیوں والی۔ تو انہوں نے بھی آگے سے ان کو ڈانٹا، ان کہا کہ ابن عباس نے جو کہا سچ کہا، یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں علمی مجلس میں۔ ذرا کنٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے، یہاں پہ بھی آپ لوگ جب چلے جاتے ہیں تو
یہاں انتظامیہ کے لوگ ہم ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ علمی مجلس ہے, بس یہ ایک ہی نماز ہے جو ہم نے یہاں جمع کرنی ہوتی ہے. پھر تو اگلی سنڈے کو یہ اکیڈمی کھلے گی, اکیڈمی بند ہو جائے گی شام کو. یہ تو ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی ہے, ملاقات کے لیے ایک بیٹھک ہے. اچھا, اب اس میں نا یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا, اس کے نیچے کچھ تابعین کی آپس میں ڈسکشن ہے جو نقل ہوئی ہے, امام مسلم نے نقل کی ہے. بعض کی پھر بھی تسلی نہیں نہ ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ نے ظہر آخری وقت میں پڑھی ہوگی اور عصر اول وقت میں پڑھی ہوگی. اچھا, یہ جو جملے ہیں نا وہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تابعین اس سے مراد جمع تقدیم یا جمع تاخیر نہیں لیتے تھے, بلکہ جمع سوری لیتے تھے. اور جمع سوری کو تو سارے ہی مانتے ہیں, جمع سوری تو جمع ہوتی نہیں ہے قسم کی. ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں آپ نے پڑھی تو کون سی جمع ہوئی؟ ظہر کے وقت میں ہوئی, عصر کے وقت میں. اور یہ وہ جمع ہے جسے حنفی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور ایک ہے جمع تقدیم. جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے ساتھ ہی عصر ملا لی جائے. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام اگر ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی ظہر عصر اکٹھی پڑھ لیتے. تو کیا مطلب ہے کہ عصر کا وقت تو بھی شروع ہی نہیں ہوا, تو جمع تقدیم ہوگی. یہ واضح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی, حنفی نہیں مانتے اس کو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو آپ عصر بھی ساتھ ہی پڑھ کے نکلتے. اب حنفیوں کی تو موت ہوگی نا اس حدیث کی وجہ سے, کیونکہ یہاں تو جمع سوری ہوئی نہیں ہے, ظہر کا وقت داخل ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے پھر کہ اگر آپ ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے نکلتے پھر عصر کے وقت میں جا کے دونوں نمازیں جمع کرتے تاکہ زیادہ ٹریولنگ ہو جائے. لاجیکل ہے, تو بالکل واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں. تو مجھے بتائیں کیا حنفیوں نے یہ سفر والی حدیثیں مان لی نہیں ہے نمازیں جمع کرنے والی؟ وہ تو سفر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ صرف کہتے ہیں جی حاجی عمرے والا ہم مانتے ہیں. عمرہ بھی نہیں, حاجی جو میدان عرفات میں ظہر عصر جمع ہوتی ہے اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء جمع ہوتی ہے, اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ چاہے وہ کھلی چھٹی ہے جتنی دیر مرضی, ظہر کا وقت سے لے کے مغرب کا وقت ہونے تک اور وہاں مغرب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت وہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں یہ حج کی خصوصیت ہے. تو سرکار یہ اگر حج کی خصوصیت ہے تو آپ جو لوگوں کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے, تو یہ حج کے موقع پہ تو آپ بھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں جو آپ نے تشریح کیا. ہمارے نزدیک تو آپ کی تشریح فراڈ ہے, وہ ثابت کریں گے. قرآن میں تو سورہ بنی اسرائیل میں نماز کے اوقات ہی 3 آئے ہوئے ہیں. پہلے آپ قرآن سے 5 نمازیں تو ثابت کریں. قرآن تو نمازوں کی ٹائمنگ 3 بتاتا ہے, فجر, دن کی نماز اور رات کی نماز. فجر الگ ہے, دن کی نماز کون سی ہے, ظہر عصر, اور رات کی نمازیں مغرب اور عشاء, کیونکہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. تو سرکار قرآن میں اگر لکھا ہے کہ مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے نماز, تو قرآن تو نماز کے 3 اوقات بتا رہا ہے, تو آپ 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اور وہ جی بخاری مسلم میں آئی ہیں. ہاں 5 نمازیں بخاری مسلم میں آج ہیں الگ الگ اوقات میں, جو ہمارے نزدیک بھی افضل یہی ہے. ہم بھی الگ الگ ہی پڑھتے ہیں, کبھی جمع بھی کر لیتے ہیں. اور بخاری مسلم میں جو سفر میں جمع کرنے کی حدیث ہے وہ آپ نہ مانیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا کفر کرتے ہو. پھر ذلت بھی کاٹنی پڑے گی نا اس شخص کے ہاتھوں جو نعرہ لگاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ذلیل ہو گئے نا اس کے ہاتھوں کے. تم بھائی کدھر کھڑے ہو گئے؟ کسی گراؤنڈ میں نہیں کھڑے ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ آپ گھوڑے کی عدالت میں لے دیں نا, دوسری پیشی نہیں پڑے گی, پہلی پیشی میں ہی سارے فارغ ہو جائیں گے. کیونکہ وہ کہے گا یار اگر تم ان کتابوں کو مان رہے ہو تو کون سا دین لے کے چل رہے ہو؟ جب نمازیں جمع کرتے ہیں تو آیت پیش کرتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, پھر قرآن سے پوچھ لو کہ نمازوں کے اوقات کتنے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے 3, 5 تو کہہ ہی نہیں رہا. پھر پھنس جاتے ہیں, پھر حدیثوں میں بنا لیتے ہیں آگے. جب حدیثوں میں آؤ گے تو بھائی کتاب موقوتا کا مطلب ہے کہ وہ شخص اس کو بتائے گا کہ نمازوں کا ٹائم کون سا ہے کہ جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس پہ شریعت نازل ہوئی ہے. کیونکہ حج کے موقع پر کتاب موقوتا کدھر چلا گیا تمہارا؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے تعلیم فرمایا. اچھا رسول اللہ نے قرآن کے خلاف تعلیم فرما دیا؟ نہیں, وہ کہتے ہیں وہ جنرل رول ہے, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. ہاں آئے ہو نا داڑ تلے ہوں, ہاں ایسے داڑ تلے. تو یہ ایکسیپشنز ہی ہوتی ہیں سفر میں, خوف میں, بارش میں اور مجبوری میں, اور ایون بغیر مجبوری کے بھی. ویسے بغیر مجبوری کے تو دنیا میں کرتا بھی نہیں ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. کسی نے کسی شادی میں جانا ہوتا ہے, کسی نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے, تبھی وہ جمع کرتا ہے نا. کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے, کسی کو پتا ہوتا ہے بعد میں مجھ سے ٹائم مینج نہیں ہوگا, چلو میں بھی پڑھ لوں, تو کسی نہ کسی درجے میں تو ہوتا ہی ہے. تو یہ بھی آپ کی بات غلط ہے, مجبوری تو ہوتی ہے, نہ بھی ہو تب بھی آپ کیسے حکم لگائیں گے؟ تو وہ تابعین کی ڈسکشن لے کے آتے ہیں, اور تابعین کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ نے ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھی ہو. یہ سرکار یہ جو تابعین بیان کر رہے ہیں وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے تو سیدھا فرمایا کہ رسول اللہ نے ایسے اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے, کوئی حرج باقی نہ رہے. یہ آسانی کا لفظ جو ہے نا بتا رہا ہے کہ نبی اسلام نے کوئی سٹاپ واچ آن نہیں کی ہوئی تھی کہ بس 10 منٹ رہ گئے, ٹائم داخل ہونا ہے, جلدی جلدی وضو کر لو پھر نماز جمع کریے. تو یہ کون سی آسانی ہے؟ آسانی تو یہ ہے کہ ٹالرنس آپ کے پاس موجود ہو کہ ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت نماز جمع ہو جائے, اور مغرب کا وقت داخل ہو کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی وقت نماز جمع ہو جائے. یہ آسانی ہوگی. ورنہ مجھے بتائیں, یہ جو کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے نمازیں جمع کروائی, تو آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جب نبی اسلام نے مغرب کی اذان دی ہوگی تو ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کروائی ہوگی نا کہ یار مغرب کی اذان ہونے لگی ہے,
لیکن 1.25 گھنٹہ انتظار کرنا ہے, جیسے ہی شام میں 10 منٹ رہ جانا سارے نے آ جانا ہے تو میں پھر کٹھیاں کراواں گا. اس زمانے میں تو کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں تھی. آسانی اس میں ہے کہ صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں, آئے تو تھے مغرب کی نماز پڑھنے. نبی علیہ السلام کی عصر کے بعد سے ڈسکشن جاری ہے, کئی بار آپ عصر کے بعد خطبہ دیتے تھے پھر لیٹ ہو جاتے تھے, ڈسکشن جاری ہے, اس دوران مغرب ہوگی, آپ نے مغرب نہیں پڑھی, آپ ڈسکشن اپنی جاری کر رہے ہیں, جیسے ہی آپ فارغ ہوئے اس ڈسکشن سے آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا. یا یہ ہوتا ہوگا کہ مغرب کی اذان کے وقت صحابہ کرام آئے مسجد میں اور حضور کہتے ہیں بیٹھ جاؤ 1.5 گھنٹہ, میں تھوڑے سے ثانی کرنے لگا, 1.5 گھنٹے بعد کٹھی دعائیں پڑھاواں گا. تو لوگ کہیں گے حضرت یہ 1.5 گھنٹہ ہم گھر میں کوئی اپنے کام کاج کر لیتے ہیں, یہ کون سی, یہ تو الٹا وہ 10 یا 20 منٹ کی نماز میں 1.5 گھنٹے کی پڑھ گئی ہے, یہ آسانی ہے مجھے بتائیں. لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن, یہ عقل والوں کو سمجھ آئے گا آسانی کب ہوگی. اسی لیے امام ترمذی نے تینوں طریقے سے احادیث کو جمع کر کے جامع ترمذی میں لکھا ہے کہ جمع تقدیم بھی سنت ہے یعنی زہر کے ساتھ اثر, جمع تاخیر بھی سنت ہے یعنی اثر کے ساتھ زہر, لیکن پہلے زہر پڑھنی ہوگی پھر اثر, وقت وہ ہوگا. اور اسی طرح مغرب عشاء کے لیے بھی, اور جمع سوری بھی سنت ہے. لیکن ظاہر ہے 100 کرو امام ترمذی سنی تو تھے, لیکن انہوں نے حدیث میں یہ نقل تو کیا کہ نبی علیہ السلام نے, مسلم والی حدیث امام ترمذی بھی نقل کی, بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا. اور ابن عباس کا فتویٰ بھی نقل کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے, کوئی تنگی باقی نہ رہے. اور پھر کہتے ہیں لیکن ہمارے جو ائمہ ہیں نا, احمد بن حنبل اور امام شافعی, وہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں آپ کے امام, میں کہتا ہوں ابھی اٹھ کے قبروں سے نکل کے ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس شخص کو اپنا امام مانا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار اس دور کے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک وہ لوگ ہوں گے نا جو اس دور میں دین سکھا رہے ہیں. اس دور کے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں وہ امام شافعی امام احمد بن حنبل ہوتے. جس طرح میں نے عذرائے تفنن کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ نے اگر اس دور کا کوئی انجینئر محمد علی مرزا دیکھنا ہے نا تو امام مسلم کا مقدمہ پڑھیں, حدیث کی صحت کے حوالے سے وہ کتنے اسٹرکٹ ہیں. اور یہ تفنن کے طور پہ میں تو اس کو بے ادبی شمار کرتا ہوں. ہمیں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں. وہ تو زمانوں سے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی, سب فالوور ہیں. امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا یہ بابا پرستی کی وجہ سے تو سارا جنازہ نکلا ہے. اس حوالے سے ایک اور حدیث جو پیش کی جاتی ہے نا, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو خود ضعیف لکھا ہے جامع ترمذی کے اندر کہ جس نے بغیر عذر کے 2 نمازیں جمع کی تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے اور فضائل اعمال کے اندر بھی شیخ زکریا نے نقل کی ہے روایت, اور اسے اپنی حنفیت ثابت کی, لیکن نیچے انہوں نے عربی میں لکھ دیا کہ ضعیف ہے. ہاں یہ کام ڈالتے ہیں یہ لوگ. تو یہ نمازیں جمع کرنے میں آسانی اسی وقت ہوگی جب آپ کے پاس ٹالرنس موجود ہو. لہٰذا سفر میں کرنی ہے یا حضر میں کرنی ہے, بارش میں کرنی ہے یا خوف میں کرنی ہے, کسی وجہ سے کرنی ہے یا بغیر وجہ کے کرنی ہے, نمازیں بہرحال 5 ہی رہیں گی, البتہ وہ جمع ہو جائیں گی. اہل تشیع نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے نمازیں جمع کرنے کی. ان کی فقہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نمازیں ہمیشہ جمع کرنا یہ افضل نہیں ہے. رسول اللہ کا عمومی عمل کیا ہے, 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا. ہم جواد نقوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کو جب ملنے گئے عروۃ الوثقیٰ کے اندر, میں نے زور اثر کٹھی جمع کی مسجد کے اندر, وہ زور پڑھ کے باہر نکل آئے اور انتظار کر رہے تھے میرا, اور میں سمجھا شاید ہماری وجہ سے انہوں نے کیا کہ چلو مجھے سنی ملنے آیا ہے تو میں نمازیں الگ پڑھوں. تو ان کے ساتھی پتہ لگے نہیں یہ اثر جو ہے نا وہ بعد میں پڑھتے ہیں, یہ نمازیں الگ وقت میں پڑھتے ہیں, یہ جمع نہیں کرتے ادھر. وہ کہتے ہیں میرے لیے کون سا مسئلہ ہے, میں تو بعد میں پڑھ سکتا ہوں نا, چلو بچوں کی تعلیم کا جو ہوتا ہے انہوں نے روٹین میں جمع کی ہوئی ہے. اور اہل سنت کے ہاں بھی افضل نمازوں کو الگ اوقات میں پڑھنا ہے, جواز یہاں پہ بھی موجود ہے. اہل تشیع ایک بہت ہارڈ لائن لے گئے, پریکٹیکلی عوام ان کی فقہ میں تو ان کے ہاں بھی ہے کہ نمازیں 5 اوقات میں الگ پڑھنی چاہیے, لیکن ضد آ گئی نا جب سنیوں نے کہا کہ نمازیں جمع کرنا حرام ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ مدارج, اسی اس مردہ سنت کو زندہ کریں گے. جس طرح یہاں پہ اہل حدیث چوتھے دن اونٹ قربان کر کے کہتے ہیں مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ روایتی کمزور ہے. ہاں پگڑی کی مردہ سنت کوئی نہیں زندہ کر رہا, اسے مردہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اہل حدیث کا. ٹوپی کی سنت کو مردہ ہے, ٹوپی اور پگڑی کی سنت کے قاتل جو ہے وہ اہل حدیث ہے, اس لیے اس مردہ سنت کو کبھی وہ زندہ نہیں کریں گے. اپنی مرضی کی سنتیں زندہ کی ہوئی ہیں سب نے. تو پھر شیعہ نے بھی یہ کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں قائل, ہم کریں گے زبردستی. اور دوسری طرف ہارڈ لائن لے لی سنیوں نے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کہیں گے حرام ہے. ہاں اہل حدیث کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا ہے, جرأت دکھائی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مانا کہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. لیکن جب سے یہ ہماری ویڈیوز آئی ہیں آپ وہ بھی بیک فوٹ میں, آپ ہمارے محلے میں جو اہل حدیث کی مسجد ہے بارش کا اولے بھی پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں نہیں جمع کرواتے. پہلے ہلکا سا بادل بھی آ جائے تو نمازیں جمع کر لیتے تھے, ضد میں آئے ہوئے. تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, ہم اپنے 2 بھائی سائڈ پہ لے کے اپنی نماز جمع کر لیتے ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ضد اور ہٹ درمی, اور خود سارے یہ نفع اٹھاتے ہیں. طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ, ان کے ڈرائیور نے خود بتایا کہ مولانا کے ساتھ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو مولانا تو نمازیں ہمیشہ جمع کرتے ہیں, دیکھ لیں. لیکن مولانا سے اگر ہم کہیں کہ آپ ذرا اس کا علم اٹھائیں تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی.